لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بہت سے مقامات پر، بہت سی جگہوں پر. مواطن کا لفظ موطن سے ہے. وطن واو توئے نون اس کا روٹ ہے. وطن کہتے ہیں جگہ پکڑنے کو، مقیم ہونے کو، یعنی کہیں جم کے رہنے کو. تو موطن کیا ہوا؟ مفعل. موطن مفعل ہے، اسم ظرف مکان ہے، لوگوں کے رہنے کی اصلی جگہ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ تمہارا وطن کون سا ہے، یعنی اوریجنلی تم کہاں سے ہو. تو مواطن یہاں مواقع کے معنوں میں ہے. کثیرتن بہت سے، اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سے مواقع پر، جیسا کہ سورۃ آل عمران آیت 123 میں آتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق اس نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پر جبکہ تم کمزور تھے، ذلیل تھے. اور یہاں چونکہ صرف بدر کا ذکر نہیں بلکہ اور مواقع کا ذکر بھی ہے، تو بدر کے علاوہ اور کون سے مواقع یا کون سے مقامات ایسے تھے جہاں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی؟ فتح مکہ، حدیبیہ، خیبر. تو اللہ نے تمہاری بہت سے مواقع پر مدد کی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی. حنین طائف کے قریب ذوالمجاز کے پہلو میں ایک وادی کا نام ہے جو مکہ سے عرفات کی طرف 10 میل اوپر کی طرف ہے. شوال 8 ہجری میں اس مقام پر بنو حوازن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی، اور یہ واقعہ تقریباً فتح مکہ کے 18-19 دن بعد کا ہے. یہ غزوہ شوال میں ہوا. اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی. اذ جب کہ اعجبتکم، اچھی لگی تم کو، پسند آئی تم کو، کثرتکم، تمہاری کثرت. مسلمان تقریباً 12,000 کی تعداد میں تھے، تو ان کو یہ خیال آیا کہ اب ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ بدر میں تو ہم 313 تھے یا احد میں بھی کم تھے، تو یہاں تو ہم 12,000 ہیں، آج ہم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور یہ سوچنا تھا کہ فلم تغن عنکم شیئا، نہ کام آئی تم کو کوئی بھی چیز، یعنی تمہاری کثرت تعداد تمہیں فائدہ نہ دی. وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین. ضاقہ کا لفظ ضاد یہ قاف سے ہے، ضیق تنگی کو کہتے ہیں. بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، کھلی تھی. رحبہ کا لفظ ریحب سے ہے. رحب ضیق کی ضد ہے، اپوزٹ ہے. اسی سے لفظ مرحبا ہے. مرحبا کا کیا معنی ہے؟ ویلکم، خوشی سے آؤ، خوش آمدید. خوش آمدید انسان کب کسی کو کرتا ہے؟ جب اس کے پاس بٹھانے کی جگہ ہو، اور اگر بٹھانے کی جگہ نہ ہو تو دوسرے کا آنا ناگوار ہو جاتا ہے. تو یہاں پر رحبت جگہ کی وسعت. وسعت اور رحبت میں تھوڑا سا فرق ہے. وسعت جگہ اور حالت دونوں کے لیے آتا ہے، جبکہ رحب جو ہے یہ جگہ کے لیے آتا ہے، جگہ کی وسعت. بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ وسیع تھی، لیکن تم پر زمین تنگ ہو گئی. زمین تنگ ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد کیا ہوتی؟ حالات کا مشکل ہو جانا. ثم پھر ولیتم، بھاگ نکلے تم، منہ پھیر لیا تم نے. مدبرین، پیٹ دکھانے والے ہو کر، یعنی پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، جیسے یوم احد کے موقع پر ہوا. اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. غزوہ حنین ایک بہت اہم غزوہ ہے جس کا ذکر آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملے گا. اسوہ حسنہ کتاب میں صفحہ نمبر 167 یعنی 167 پر اس کی تفصیل موجود ہے. تھوڑی سی اس کی تفصیل ہم جانتے ہیں تاکہ پھر آپ باقی بات بہتر طور پہ سمجھ سکیں. اس عظیم الشان جنگ کا باعث یہ ہوا، یعنی غزوہ حنین کا باعث یہ ہوا کہ جب قبیلہ حوازن کہاں رہتا تھا؟ حنین میں رہتا تھا.
طائف کے قریب۔ جب قبیلہ حوازن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور فتح مکہ کی خبر پہنچی تو انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی، کیونکہ یہ علاقہ مکہ کے بہت قریب تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو عبداللہ الاسلمی کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ حالات کا پتہ کر کے آئے کہ ان کا کیا پروگرام ہے۔ انہوں نے آ کر تمام حالات بیان کیے اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اگر پیش قدمی کر کے دشمن کو روکا نہ جائے گا تو وہ خود آ کے مکہ پہ حملہ کر دے گا۔ ابھی کتنا خطرناک موقع تھا، کتنا نازک وقت تھا۔ چنانچہ اس فیصلہ کن جنگ کے لیے خود بھی تیاری کی۔ صفوان بن امیہ مکہ کا ایک بڑا رئیس تھا، یہ امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، اپنے پاس بہت ہتھیار رکھتا تھا۔ آپ نے بلا کر فرمایا اپنے ہتھیار ہمیں دے دو کہ دشمن سے مقابلہ کریں، کیونکہ آپ مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے، اس سے آگے کا پروگرام لے کے تو نہیں آئے تھے۔ اور مکہ فتح ہوتے ہی پتہ چلا کہ ایک اور جگہ سے حملے کی تیاری ہو رہی ہے تو اس سے نبٹنا ضروری تھا، ورنہ مکہ کی فتح جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی۔ تو آپ نے پھر مکہ سے ہی ہتھیار حاصل کیے۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا غصب کرنا چاہتے ہو؟ یعنی آپ فاتح ہیں تو آپ میرے ہتھیار چھیننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ فرمایا نہیں، بلکہ عاریتاً لینا چاہتا ہوں، ادھار لینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 زرہیں اور اتنے ہی ہتھیار دے دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ شروع کیا، یعنی روانگی کی۔ 10,000 مہاجرین و انصار جو فتح مکہ میں ساتھ تھے اور 2,000 مکہ کے باشندے بھی ساتھ ہو گئے۔ کتنے ہو گئے کل؟ 12,000۔ عتاب بن اسید کو مکہ کی امارت سپرد کی، یعنی پیچھے امیر بنایا، اور بڑے جاہو جلال کے ساتھ یہ لشکر گراں یلغار مارتا ہوا روانہ ہوا۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ جب ہم وادی حنین کے سامنے پہنچے تو ایک ڈھلوان وادی کو تیزی سے طے کرنے لگے۔ رات ختم ہو چکی تھی مگر تاریکی ابھی پھیلی ہوئی تھی۔ دشمن ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا اور جھاڑیوں اور موڑوں اور پرپیچ راستوں میں جا بجا ہماری تاک میں چھپا بیٹھا تھا۔ ہم بالکل بے خبر چلے جا رہے تھے کہ اچانک خطرہ ظاہر ہوا اور ہم ہر طرف سے بری طرح گھر گئے، کیونکہ دشمن نکل کے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور مسلمان ایک تنگ رستے سے جا رہے تھے تو وہ کیا ہوا، ان کے گھیراؤ میں خود بخود آ گئے۔ دشمن نے بڑی سختی سے حملہ کیا اور مطلقاً مہلت نہ لینے دی۔ اس ناگہانی مصیبت نے مسلمانوں کو بدحواس کر دیا اور وہ بڑی ابتری سے بھاگنے لگے، یعنی ہر طرف ابتری پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف ہٹ کے کھڑے ہو گئے اور پکارنے لگے، لوگوں کہاں کہاں، ادھر آؤ، میں رسول اللہ ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ لیکن لوگ بڑی بدحواسی سے بھاگ رہے تھے، کسی کو کسی کا ہوش نہ تھا۔ آپ کے ساتھ صرف چند مہاجرین اور آپ کے اہل بیت باقی رہ گئے تھے۔ اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے ثم ولیتم مدبرین، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر تھے اور حضرت عباس آپ کے ساتھ تھے اور ابو سفیان آپ کی رکاب کو تھامے ہوئے تھے۔ ابو سفیان مسلمان ہو چکے تھے، کب ہوئے تھے؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ مکہ کے اجٹ گواروں نے جو لشکر میں ساتھ تھے مسلمانوں کی شکست دیکھی تو دل کا بوجھ نکالنے لگے۔ ابو سفیان نے کہا اب یہ بھگوڑے سمندر سے ادھر نہیں رکنے کے۔ کلدہ نے کہا لو آج سارا جادو ٹوٹ گیا۔ حضرت عباس کی روایت ہے میں یوم حنین میں رسول اللہ کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خچر کی باگیں تھامے کھڑا تھا۔ آپ نے جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو چلائے لوگوں کہاں کہاں، مگر کون سنتا۔ میں ایک نہایت فربا اور بلند آواز آدمی تھا، مجھ سے فرمانے لگے عباس انصاریوں کو ذرا آواز تو دو۔ میں چلایا اے قوم انصار، لوگ سنتے ہی لبیک لبیک کہتے دوڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ پھر جنگ شروع ہوئی اور خاتمہ مسلمانوں کی فتح اور کفار کی شکست پر ہوا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے یہاں کہ اللہ نے تمہاری بہت سے مقامات پہ مدد فرمائی اور حنین کے دن بھی اس نے تمہاری مدد کی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت تعداد پہ بڑا ناز ہوا، لیکن وہ کثرت کسی کام نہ آئی بلکہ الٹا مصیبت بن گئی اور زمین تم پہ تنگ ہو گئی، کیونکہ وہ ایک تنگ جگہ پر سے گزر رہے تھے نا، اس گھاٹی میں سے گزر رہے تھے جس وقت یہ یلغار ہوئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی تو تم منہ پھیر کے بھاگنے لگے، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ لقد نصركم الله في مواطن
مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين کوشش کریں تھوڑی سی اور اونچی آواز سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ پھر سے پڑھیں اس کو. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل اللہ سکینتہ، جب یہ فتح ہوئی تو کیا ہوا؟ پھر اللہ نے اتاری اپنی سکینت. سکینت کا لفظ سکنہ سے سکون، چین، قرار. علی رسول ہی، رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی المومنین، اور باقی سارے مومنوں پر بھی. وانزل جنودا، اور اس نے لشکر اتارے. جنود جند سے، کس کے لشکر؟ فرشتوں کے لشکر. لم تروہا، نہیں تم ان کو دیکھ سکتے، تم نے ان کو نہیں دیکھا. وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. وذالک جزاء الکافرین، اور یہی جزا ہے کافروں کی. اب اس جنگ میں جو مسلمانوں کو فتح ہوئی اور جو کچھ ہاتھ آیا، اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی اپنے فرشتوں سے مدد کی اور کافروں کو رسوا کیا. ہوا کیا؟ فتح کے بعد آپ نے مال غنیمت اور قیدی جمع کرنے اور مقام جعرانہ میں لے جانے کا حکم دیا. شمار کرنے پہ معلوم ہوا کہ 6,000 قیدی، 44,000 اونٹ، 40,000 بھیڑ بکری، 4,000 اوقیہ چاندی ملی ہے. آپ نے قیدیوں کے ساتھ بہت رعایت کی. 2-2.5 ہفتے انہیں تقسیم نہ کیا کہ شاید ان کے اعزاء مسلمان ہو کر حاضر ہوں اور انہیں لے جائیں. انتظار کے بعد مال غنیمت کی تقسیم شروع کی. سب سے پہلے مؤلفۃ القلوب کا حصہ لگایا. ابو سفیان کو 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دیے. حالانکہ نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی بھی پوری طرح جمے نہیں تھے. کہنے لگے اور میرے بیٹے یزید کے لیے آپ نے مزید 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دیے. وہ پھر بولے اور معاویہ کے لیے آپ نے معاویہ کے نام سے بھی اتنا ہی حصہ دے دیا. مؤلفۃ القلوب سے فراغت. مؤلفۃ القلوب کا معنی آپ کو پتہ ہے نا، یعنی ایسے مسلمان جو نئے نئے ہو یا بھی مسلمان نہ ہوئے ہوں، مال کے ذریعے ان کے دل جیتنا ہے. کیونکہ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس دین میں مجھے دنیا بھی مل رہی ہے تو وہ پھر لپک آتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ دین کے اپنے جو فیض ہیں وہ کھلتے ہیں انسان پر، تو پھر مال وغیرہ سے پیچھے چلا جاتا ہے اور دین کی طرف زیادہ محبت بڑھ جاتی. اور زکوٰۃ میں بھی ان کا حصہ ہے. قرآن پاک میں اسی صورت میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. مؤلفۃ القلوب سے فراغت حاصل کرنے کے بعد باقی مال غنیمت عام مسلمانوں پہ تقسیم کر دیا. ہر شخص کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں پڑی. سواروں کو 6 گنا زیادہ دیا. ابو سعید الخدری کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فیاضی سے قریش اور دیگر قبائل کو دیا اور انصاریوں کو کچھ زیادہ نہ ملا تو انہیں اس سے بہت رنج ہوا اور طرح طرح کی چیمگوئیاں ہونے لگی. بعضوں نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مل گئے ہیں. سعد بن عبادہ انصاری نے سنا تو خدمت اقدس میں حاضر ہو کر خبر دی. فرمایا انصار کو جمع کرو. پھر ان میں تشریف لے گئے اور خطبہ دیا. انصار یہ کیا گفتگو ہے جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچی ہے؟ وہ کیا شکایت ہے جو تمہیں مجھ سے پیدا ہوئی ہے؟
کیا یہ سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے؟ خدا نے مجھے بھیج کر تمہاری ہدایت کی. کیا تم مفلس نہ تھے؟ خدا نے میرے ذریعے تمہیں مالا مال کیا. کیا تم میں پھوٹ نہیں پڑی ہوئی تھی؟ خدا نے میرے ہاتھوں تمہارے دل جوڑے. آپ خاموش ہوئے تو سب بیک وقت بول اٹھے، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں. آپ نے پھر فرمایا، انصار تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ کے ہم پر بے شمار احسان ہیں. فرمایا، بخدا اگر تم چاہتے تو جواب دے سکتے تھے جو بالکل سچ ہوتا اور جس کی حرف بحرف میں خود تصدیق کرتا. تم کہہ سکتے تھے تجھے سب نے جھٹلا دیا تھا، تو ہمارے پاس آیا تو ہم نے تیری تصدیق کی. تیرا کوئی ناصر و مددگار نہ تھا، ہم نے مدد کی. لوگوں نے تجھے نکال دیا، ہم نے پناہ دی. تو محتاج تھا، ہم نے دستگیری کی. اے انصار تم صرف اتنی سی بات پر رنجیدہ ہو گئے کہ میں نے حقیر دنیا دے کر کچھ لوگوں کے قلوب کی تالیف کی تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں، اور تمہیں تمہارے اسلام پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیا. انصار کیا تم اس سے خوش نہ ہوگے کہ اور لوگ بھیڑ بکری اور اونٹ لے کے جائیں اور تم اپنے گھر رسول اللہ کو لے کے لوٹو؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو کچھ تم لے کر لوٹو گے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ لے کر لوٹیں گے. اگر ہجرت نہ ہوئی ہوتی تو میں انصار کا ایک شخص ہوتا، یعنی مجھے انصار میں سے ہونا زیادہ پسند ہوتا. اگر سب لوگ ایک راستے سے جائیں اور انصار دوسرے سے، تو میرا راستہ وہی ہوگا جو انصار کا ہے. انصار مغز ہیں اور تم چھلکا ہو. خداون انصار پر رحم کر، انصار کی اولاد پر رحم کر، انصار کی اولاد پر رحم کر. اس پر اثر خطبے سے آنکھیں اشکبار اور داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئیں، اور انصاری چلا اٹھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصے میں پا کر بہت خوش ہیں. تو یہ ہے اللہ اور رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر، اس مال سے بڑھ کر، اور فتح اور باقی دنیا کے سارے ساز و سامان سے بڑھ کر. اور یہی وقتاً فوقتاً ان کے امتحان ہوتے رہے، اور یہی ہم سب کے بھی امتحان ہے کہ جب دین اور دنیا میں انسان کو چوائس کرنی پڑے تو پھر انسان دنیا چھوڑ کر دین کی طرف جائے. اور اسی وجہ سے یہ واقعہ پچھلی آیت کے بعد آیا ہے، ورنہ بظاہر دیکھیں تو ایک دم موضوع تبدیل ہوتا اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ابھی تو ایمان والوں کو خطاب کر کے آباء و اجداد اور باقی سب کی محبت کی بات ہو رہی تھی، اور ایک دم جنگ حنین کی بات آ گئی، اور صرف ان 2 باتوں کے بعد پھر بات ختم کر دی گئی. تو یہ موقع یعنی حنین کا موقع جو تھا ایک عملی مثال تھی اس بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دراصل کیا چیز ہوتی ہے، کہ جب وہ دل میں آ جائے تو دنیا کا مال و متاع انسان کے لیے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا. ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں کہ کچھ لوگوں کو انسان مال دے کے اور دنیا کے سامان دے کے راضی کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ رسول کی محبت ہی کافی ہوتی ہے. انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انہیں دنیا کتنی ملی، ان کے لیے شکر گزاری کی بات یہی ہوتی ہے کہ انہیں دین کا کتنا حصہ ملا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، پھر مہربان ہوتا ہے اللہ اس کے بعد جس پر وہ چاہتا ہے. یعنی اس جنگ کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آئے وہ ان لوگوں کو دیے گئے جو مؤلفۃ القلوب تھے. پھر یہ لوگ جو آج تک اسلام کے دشمن تھے آج اسلام کی صفوں میں شامل ہوئے. تو یہ ہے اللہ کی وہ رحمت
جو اللہ تعالی اپنے بندوں پر کرتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے.